بحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت وناشر الریاء برحمت وبتد بالصخور میدان ارض ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ودانیات علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا۔ خواہران گرامی، ہمارا سلسلہ کرام سورہ مبارکہ حلطہ، سورہ دہر، سورہ انسان، ایک ہی سورہ کے تینوں نام ہیں، اس کے سلسلے میں جاری ہے۔ آج ہم آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَدَانِيَاتٍ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان بہشتی درختوں کے سائے ان پر پڑ رہے ہوں گے اور ان پھلوں کو توڑنا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور دوسری آیت میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، ان کے گرد گرد بہترین کھانوں اور مشروبات سے پر چاندی کے برتنوں اور بلور کے پیالوں کو گردش دے رہے ہوں گے۔ یعنی کہ جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت مجیدہ مبارکہ مقدسہ شروع ہی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہاں پہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کی کون سی چیز جو اس کی اپنی ہے، کوئی بھی چیز تو اس کی اپنی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو نطفے سے خلق کر کے دیکھنے اور سننے والا بنایا اور پھر اس کو ہدایت دی اور اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا۔ انسان کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کی اوقات اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اچھا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیتا ہے، راستہ ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مقدس میں بار بار ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندوں، اے صالح لوگو، اے اچھے لوگو، اے وہ جو تم نیک ہو، بہترین لوگ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے قد افلح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع بجا لاتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنے آپ کو لغویات سے روکتے ہیں، بری باتوں سے، برے کاموں کے۔ سرکار معصوم فرماتے ہیں ہر وہ بات جس میں قصد قربت پایا جائے وہ عبادت ہے، اور ہر وہ بات جس میں قصد قربت نہ پایا جائے وہ عبادت نہیں ہے، وہ لغویات کے زمرے میں آتا ہے۔ اب دنیا میں رہنے والے لوگ جو آرام چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، جن کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ کے دروازے پر کھڑے رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے تو تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، اگر تم خالص توبہ کر لو گے تو خالق کائنات ان قریب تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا،
اور اگر تم توبہ کر لو گے اور خلوص نیت سے خالص توبہ کرو گے تو خالق کائنات تمہیں جنت میں بہترین چیزیں اور بہترین درجات عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ خالق کائنات نے کائنات میں انسان کو بھیج کر ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کمرہ امتحان ایسا ہے کہ جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں اچھی طرح سے کام کریں گے تو خالق کائنات ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ملک کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، بزرگوں برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، تو اس نے انسان کو خلق کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے نیک کام کون کرتا ہے۔ خلقت انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تیری تخلیق کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ تو خدا وحدہ لا شریک دیکھنا چاہتا ہے کہ نیک کام کون کرتا ہے، نیکی کے لیے آگے کون بڑھتا ہے، نیکی میں کون درجہ لے جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے جو دن چل رہے ہیں، یہ ایسے دن چل رہے ہیں کہ یہ عبادت کے دن ہیں، اور اگر انسان ان دنوں میں محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھی پڑھتا رہے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سرکار پیغمبر گرامی اسلام جب معراج مقدس پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا ملائک ہے جو بالکل رک نہیں رہا، اس کے بہت ہاتھ ہیں اور تیزی سے لکھ رہا ہے۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں کے درجات لکھ رہا ہے جو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو خلقت انسان کس لیے ہے یہ سورہ حلقہ میں بتا دیا گیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اس کو ہدایت تو دے دی گئی، اس کو بتا بھی دیا گیا، اب اس کے سوچنے کی بات ہے یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آج جو آیات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ قرآن مقدس کا اسلوب ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری اس دوبارہ ریپیٹ کرنے کو برداشت فرمائیں گے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ ایک آیت اگر آتی ہے عذاب کی تو ایک آیت جو ہے وہ مغفرت کی اور خیر کی بھی آ جاتی ہے، اور خیر کی جو آیت آتی ہے اس خیر کی آیت میں خالق کائنات لوگوں کے لیے خیر کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک کام کریں گے تو ان کے لیے تو جنت ہے، اور جو برے کام کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور دوزخ کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ دوزخ میں نہ پینے کا پانی، کتنا گند ہوگا، کتنی خرابی ہوگی، کتنی آگ ہوگی، کتنی لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک روایات صحیح میں ملتا ہے کہ جب دوزخ میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ اتنا چیخیں گے، اتنا شور مچائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں بچایا جائے، ہمیں چھڑایا جائے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے اس کی بات کو سنا نہیں، اس پر غور نہیں کیا، اس پر فکر نہیں کیا۔ تو وہ چیخ و پکار بلند کریں گے۔ تو جو لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو بڑے خوش ہوں گے، بڑے مسرور ہوں گے اور ہنستے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے ہمارا نامہ اعمال، ہم اچھے کام کرتے تھے، ہم نیک کام کرتے تھے، ہم ہدایت پر تھے، آج اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے بہترین نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔
اور جن کو نامہ اعمال ورا ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، جن لوگوں کو نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے بڑی ندامت ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مر جاتے اور کبھی بھی ہم پیدا ہی نہ ہوتے، ہم کبھی انسان نہ ہوتے۔ اتنی بری شرمندگی اور اتنا برا جگہ ہمیں مل رہی ہے دوزخ کی، اور ہمیں دوزخ میں جانا ہے۔ لیکن جو اہل بہشت ہوں گے وہ خوش اور شادمان ہوں گے اور اپنا نامہ اعمال دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتی چلی جاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ ہم تو ہوتے ہیں نا سامنے کی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے، پالنے والا پروردگار ہمیں یہ عطا فرما دے، لیکن خالق کائنات بہتر جانتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو ہر طرح سے عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب وہ آخرت میں جائیں گے تو ان کے پاس اتنے زیادہ ثواب ہوں گے، اتنا زیادہ ثواب ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اتنا تو ہم نے کام کیا نہیں تھا، اتنی تو ہم نے نیکیاں کی نہیں جتنی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ تمہاری نیکیاں ہیں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئیں اور تم مانگتے رہے ہو، اور یہ وہ تمہاری نیکیاں ہیں دعاؤں کی وجہ سے جو جمع ہوئی ہیں۔ تو اس وقت انسان سوچے گا اور کہے گا کہ کاش میں کوئی دعا بھی نہ، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج میری نیکیوں میں اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو سامعین محترم، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور وہ اپنی نیکیاں سمیٹ رہے ہوں گے، اور جنت ان کا مشتاق ہوگا، اور جنت پہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ان کو ویلکم کہیں گے۔ جناب پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ وہ لوگ ان کو ویلکم کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب آپ جنت میں آ جاؤ، تم جنت کے قابل ہو، اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور یہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ خوش اور مسرور ہوں گے، اور جنت کا ایک نقشہ بھی انہی آیات مقدسہ میں کھینچا گیا کہ وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے مسرور ہوں گے وہ لوگ، ان کے لیے بہترین درختوں کا سایہ ہوگا۔ یعنی کہ بہترین درخت جنت کے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں خالق کائنات کا حکم ہوگا کہ ان کے لیے بہترین تکیے لگا دیے جائیں، ان کے لیے بہترین استراحت کا سامان کیا جائے، اور ان لوگوں کو بہترین طریقے سے رکھا جائے، اور یہ لوگ اپنے تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے بہترین مشروبات ان کے سامنے ہوں گے۔ اور جب بھی یہ چاہیں گے کسی فروٹ کو کھانا تو وہ فروٹ ان کے سامنے آ جائے گا، اور یہ اس فروٹ کو اس وقت کھائیں گے، اور ان کو کوئی پھل توڑنا نہیں پڑے گا، پھل ان کے سامنے آئیں گے۔ جس فروٹ کا ارادہ کریں گے وہی فروٹ ان کے سامنے آئے گا، اور وہاں حور و غلمان ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور وہ ان کو بار بار ویلکم کریں گے، اور یہ خوش اور شاداں ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی سائے کے نیچے بیٹھیں، تو ایسا سایہ ہوگا جنت میں جہاں یہ لوگ بیٹھیں گے اور راحت محسوس کریں گے، اور پھر وہیں ان کو کھانے کے لیے ہر چیز پہنچائی جائے گی، اور پھر یہ بہت خوشی کی زندگی بسر کریں گے۔ جنت کے بھی تو کئی طبقات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے قریب و جوار میں جائیں گے، اور وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہاں زیارت کریں گے، وہاں وہ خوش ہوں گے، اور پھر ان کے لیے خالق کائنات نے مشروبات اور کھانوں کا بھی انتظام کیا ہوگا، اور جن پیالوں میں انہیں کھانا دیا جائے گا وہ چمکدار چاندی کی طرح ہوں گے، بلور کے ہوں گے، اس میں سے سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ لوگ کیا ان کو دیا جا رہا ہے، اور بہت ہی بہترین چیزوں سے ان کی تواضع کی جائے گی، اور ایسی تواضع کی جائے گی کہ جس کو یہ دیکھ کر مسرور ہوتے رہیں گے، اور یہ خوش ہوں گے اور یہ شاداں ہوں گے، اور یہ ان کے لیے ان کا بہت بڑا ایک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور یہ تحفہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، جو حکم خدا پر چلیں گے، اور جو دنیا کی ہر چیز کو ایک طرف کر دیں گے لیکن حکم خدا پر چلنا ان کے لیے بہت اہم ہوگا اور وہ اس کو اہم سمجھیں گے۔ جیسے سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، تو جب کسی نے آپ سے سوال کیا، عرض کیا کہ مولا تقوی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ اگر تم درمیانہ راستہ اختیار کرو گے تو وہ تقوی ہوگا، اور وہی تقوی تمہیں بلند کرے گا، کیونکہ آخری جو خطبہ ہے پیغمبر گرامی اسلام علیہ السلام کا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ یا کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اصل فوقیت کس کی ہے؟ اصل فوقیت ہے اس کی جو صاحب تقوی ہے، جو تقوی میں آگے ہے، جو عبادت میں آگے ہے، جو اچھائی میں آگے ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے سلیمان منا اہل البیت کیسے ہو گئے، جناب فضہ کے شان کیسے بڑھ گئے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ثمامہ سیداوی، یہ لوگ کتنے بلند ہو گئے، اور ان کے نام آج بھی شہداء کی لسٹ میں رکھے جاتے ہیں۔ ہور دیکھ لیجئے اس کے دوزخ اور جنت کے راستے میں کتنا فیصلہ تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ دوزخ سے نکلا اور تھوڑا اس نے سفر کیا اور وہ جنت کی طرف پہنچ گیا۔ خوائران گرامی، یہ غم کے دن ہیں، یہ دکھ کے دن ہیں، یہ دعا کے دن ہیں۔ دعا ضرور مانگا کریں، خالق کائنات دعائوں کو قبول کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے چند چیزیں ہیں نا، غسل کرنا، پاکیزہ کپڑے پہننا، اس کے بعد آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، اللہ پر کامل یقین ہونا، تو یہ ساری چیزیں مجلس جناب سید الشہداء علیہ السلام میں ملتی ہیں۔ ان کو ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب آپ صف ماتم جناب سید الشہداء پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک تو وہ صف ماتم بڑی پاکیزہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ دنیا کی جنت ہے، آخرت کی جنت تو ہم عرض کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کی جنت ہے۔ جب چلے جاتے ہو سید الشہداء کی محفل میں تو کچھ یاد نہیں رہتا، کسی بات کا خیال نہیں رہتا، اور بندے کو یہی لگتا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے، بے خیال عبادت ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی غم کی۔ تو خواہران گرامی، جناب امام حسین علیہ السلام کا بھرا گھر لٹ گیا، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا، ایسا ماتمی ہوا یہ گھر جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ خواہران گرامی، امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں آنا اور اس میدان میں امام علیہ السلام کا اجڑ جانا کبھی کائنات نہیں بھولے گی۔ اتنا مظلوم کوئی نہیں جتنا مظلوم سید الشہداء ہیں، بہت مظلوم ہے زہرا کا بیٹا۔ سامعین محترم، جناب امام حسین علیہ السلام کا جب جا رہے تھے نا اپنی بہن سے آخری ودا کر کے اور بتا کے جا رہے تھے زہرا کی بیٹی اب حسین واپس نہیں آئے گا، تو جب حضور سرکار امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو جتنی فوج تھی، جس کے پاس جو کچھ تھا، سید الشہداء کی طرف اچھال دیا۔ اتنے زخمی ہو کے زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے کہ روایت میں ملتا ہے کچھ دیر تک تو تیروں پر سرکار امام حسین علیہ السلام تیروں کے رحل پر تشریف فرما رہے، اور پھر جب زمین کربلا پر تشریف بھی لائے تو بہن کہتی رہی زمین کربلا میری طرف سے ذرا اونچی ہو جا۔ سید الشہداء فرماتے رہے زمین کربلا ذرا نیچی ہو جا، میری بہن میرا یہ سجدہ نہ دیکھے، لیکن جو ظاہر ہیں وہ میری گواہی دیں گے۔ آج بھی تلہ زینبیہ اونچا ہے اور مقتل گاہ سید الشہداء آج بھی نیچی ہے۔
جب میری معظمہ مخدومہ زینب عالیہ نے دیکھا کہ میرا بھائی اتر گیا ہے، جناب فضہ نے آ کے اطلاع دی، زہرا کی بیٹی تیرا بھائی میدان کربلا میں اتر گیا ہے اور اب سجدے کی جگہ مل گئی ہے، اب وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو شمر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو بالکل خون کر چکا تھا، اور یہ لے کر آگے بڑھا اور سید الشہداء کی گردن اطہر کو، جو بہت زیادہ پیاسے تھے، ان کی گردن اطہر کو کاٹ دیا، اور کاٹ کر ایسا نہیں کیا کہ کوئی آ جاتا اور آ کر پکڑ لیتا، کیونکہ شمر جانتا تھا حسین کا بچہ کوئی نہیں ہے، اب کوئی آ کے میرے ہاتھ کو روکے گا نہیں، مجھے منع نہیں کرے گا۔ تو اس کہتا ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا سید الشہداء کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے تھے، تو میں نے سوچا ضرور حسین مجھے کوئی نہ کوئی بد دعا دے رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے زلفوں میں سختی سے ہاتھ ڈالا اور میں نے سید الشہداء علیہ السلام کے سر کو بلند کیا، اور میں نے اپنے نجس کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر کہتا ہے میں نے سر کو پکڑا اور میں نے خولی کو بلایا کہ ایک نیزہ لے کر آؤ، سید الشہداء کے سر کو نو کے نیزہ پر سوار کر دو۔ میں دن کی مجلس میں بھی عرض کر رہی تھی کہ یہ کون سی گردن ہے جس گردن کو زہرا چوما کرتی تھی، بوسہ دیا کرتی تھی۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کا ایک بال بھی گر جاتا تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سارا دن روتی تھیں کہ میرے حسین کا بال کیوں گر گیا۔ آج جب امام حسین علیہ السلام کی گردن کٹ گئی، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، تو کیا حال ہوگا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا۔ سامعین محترم، یہ سر بلند ہو گیا، ذوالجناح اپنا تیزی سے دوڑتا ہوا خیام زینبیہ کی طرف پہنچا اور جا کے اطلاع دی زہرا کی بیٹی میرا سوار اتر گیا، زہرا کی بیٹی میں لٹ گیا، میں اجڑ گیا، میرا سوار مارا گیا۔ سیدہ زینب جن کی کمر ٹوٹ گئی تھی، جو زمین کربلا پر گر گئی تھی، ایک دفعہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی، ذوالجناح کو گلے لگایا اور ذوالجناح سے سوال کیا، ذوالجناح مجھے یہ تو بتا، میرا بھائی جب گرا تھا زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آیا تھا تو کسی کو بلاتا تھا؟ تو ذوالجناح نے ضرور کہا ہوگا زہرا کی بیٹی عباس، عباس کی صدائے بلند کرتا تھا۔ پھر میری شہزادی نے اپنے سر پر قرآن رکھا اور ایک آواز بلند کی، میرے اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ عادیت میں قبول فرما۔ زہرا کی بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی، شہزادی کو آ کر فضہ نے سہارا دیا۔ شہزادی نے فضہ سے کہا، اماں فضہ، عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو لوگ آ کر پرسہ دیتے ہیں، میری تو 72 قربانیاں چلی گئیں، مجھے تو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ فضہ نے اپنے سر کے بالوں کو کھولا، اپنی کمر کے ساتھ کپڑے کو باندھا اور سیدہ زینب کے قریب آئی اور آ کر کہا، زہرا کی بیٹی آپ پرسے کا سوچ رہے ہیں، لوگ تو آپ کے خیموں کو آگ لگانا چاہ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ادھر یہ آواز بلند ہوئی، ادھر میری شہزادی زینب عالیہ اپنی ساری بیبیوں کو اکٹھا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیبیوں جلدی آؤ، میں نے حسین کا ماتم کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے ابھی ماتم شروع ہوا تھا کہ خیموں کو آگ لگ گئی۔ میری شہزادی نے جب گرمی محسوس کی تو میری شہزادی نے اعلان فرمایا،
بیبیوں اپنے بچوں کو بچاؤ، میرے اون محمد تو سو گئے ہیں، وہ اب کبھی نہیں جاگیں گے، وہ کبھی نہیں واپس آئیں گے، وہ کبھی اپنی ماں کو نہیں ملیں گے۔ بیبیوں اپنے بچوں کو بچا لو۔ اور شہزادی اپنے خیمے کی طرف دوڑی اور اپنے بچوں کو آگ سے بچایا، مگر زہرا کی بیٹی سیدھی سجاد کے خیمہ میں گئی، علی زین العابدین کے خیمہ میں گئی۔ زہرا کی بیٹی، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ کبھی اندر جاتی ہیں، کبھی باہر نکل آتی ہیں۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا تو میں نے جا کے عرض کیا، اے ضعیفہ اندر مت جائیے، اندر بہت تیز آگ ہے، آپ جل جائیں گی۔ مجھے رو کے کہتی ہے اندر میرا بیٹا سجاد ہے، اگر وہ جل گیا تو میں بے وارث ہو جاؤں گی۔ سامعین محترم، جناب سید الساجدین کا خیمہ حسین بن نمیر نے لوٹا تھا۔ سرکار سجاد کے نیچے بہت قیمتی بستر تھا۔ حسین نے سوچا اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا، اس لیے حسین نے یہ کوشش کی کہ اس خیمے کو میں ہی لوٹوں، لیکن کیونکہ سید الساجدین غش میں تھے، یہ تیزی سے آیا اور اس نے بستر کو کھینچ لیا اور سرکار سجاد منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہی مجبوری تھی کہ زہرا کی بیٹی سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ شہزادی نے بڑی کوشش کی کہ علی زین العابدین کو اٹھائے، مگر شہزادی اٹھا نہیں سکی۔ بڑی کوشش کے بعد حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ مخدومہ اس شہزادے کو اٹھا کے باہر لا رہی تھی، اور میری شہزادی نے جب علی زین العابدین کو باہر نکالا تو پہلی بات سجاد سے کی۔ شہزادی فرماتی ہیں میرا بیٹا آج تیری امامت کا پہلا روز ہے اور تیری پھوپھی تیرے سے پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہے، سجاد مجھے بتا میں جل کے مر جاؤں یا خیموں سے باہر آ جاؤں؟ ہماری چادریں لٹ گئی ہیں، ہمارے خیمے جل گئے ہیں، سجاد ہوش میں آ جاؤ، میرے بیٹے ہوش میں آؤ، مجھے بتائیں اس کی مظلومیت کا کیا حال ہوگا جس کی امامت کا پہلا دن ہو اور اس کا بابا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں شہید پڑا ہو، اس کی پہلی امامت کا پہلا دن ہو اور دستار امامت خون سے بھری ہوئی ہو، اس کی امامت کا پہلا دن ہو اور اکبر جیسا بھائی چھوڑ کر چلا جائے، امامت کا پہلا دن ہو اور عباس جیسا جری چھوڑ کر چلا جائے۔ سامعین محترم، سیدہ زینب عالیہ کے پوچھنے پر سرکار علی زین العابدین نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر پہلا سوال کیا کہاں گئے عباس؟ شہزادی نے کہا ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پھر پوچھا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر میری شہزادی نے عجیب جملہ کہا، معظمہ فرماتی ہیں سجاد تو کب تک پوچھتا رہے گا میرا بیٹا، اور میں کب تک بتاتی رہوں گی تیرے بغیر کوئی نہیں بچا، میرا بیٹا آنکھیاں کھول، آنکھیں کھول کے دیکھ پھوپھیوں کی چادریں لٹ گئی ہیں۔ جیسے میری شہزادی کا یہ جملہ سنا سید الساجدین نے آنکھیں کھولی اور زہرا کی بیٹیوں کی چادروں کے جانے کا دیکھا۔ سید الساجدین نے محمد باقر کو حکم دیا باقر اپنے دامن میں مٹی لے کر آؤ۔ پھوپھیوں کے بالوں کو الٹا چہروں کا پردہ بنایا اور جناب محمد باقر مٹی لے کر آئے اور وہ مٹی شہزادیوں کے سر میں ڈالی اور کہا آپ کے چہرے کا پردہ ہو گیا پھوپھی اماں۔ اور یہ پردہ کرنے کے بعد زہرا کی بیٹی نے وہ رات بڑی مشکل گزاری تھی۔
یاد رکھیے گا شام غریبہ میں زہرا کی بیٹی نے اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، فضہ کو حکم دیا فضہ کوئی ریت لے آؤ کہ زہرا کی بیٹی تیمم کر کے نماز پڑھے۔ وہ جہاں جہاں بھائیوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، بیٹوں کی لاشیں پڑی تھی، زہرا کی بیٹی نے کچھ مٹی کو منگوایا اور تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اور اپنی نماز کے بعد میں پوچھتی ہوں، شہزادی کہہ رہی تھی یکا نعبد و ایاکا نستعین، میرے اللہ میں تو تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں۔ یہ کون سی مدد تھی جو سیدہ زینب عالیہ شام غریبہ مانگ رہی تھی؟ یہ وہی مدد تھی، کہہ رہی ہوگی شہزادی نے یہی مدد مانگی ہوگی کہ میرے اللہ میں اگر بھائی کی لاش پہ جاؤں تو مجھے کوئی رونے نہ دے، تو مجھے صبر و استقامت عطا فرما دینا۔ خوائران گرامی، سامعین محترم، زہرا کی بیٹی نے نماز کو ادا کیا اور سارے خیموں میں سے ایک خیمہ تیار کیا اور اس خیمے کو تیار کر کے تمام بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور جب سارے بچوں کو میری معظمہ نے اکٹھا کر لیا، دیکھا سکینہ نہیں ہے، سکینہ کہاں چلی گئی؟ زہرا کی بیٹی جناب زینب عالیہ شہزادی ام کلثوم، دونوں شہزادیاں لک و دک صحرا میں آوازیں دے رہی تھی، سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ بولو کہاں ہو، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شہزادیوں نے اپنے پاؤں سے کسی چیز کو محسوس کیا۔ یاد رکھنا 3 چیزوں سے عورتیں ڈرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے، عورتیں ڈرتی ہیں کہ ان کے گھر میں آگ لگ جائے، ان کے گھر میں اندھیرا ہو جائے۔ زہرا کی بیٹی نے تینوں مصیبتیں شام غریبہ کو دیکھی، گھر میں آگ بھی لگ گئی، اندھیرا بھی ہو گیا، اور ایک قتل نہیں 72 شہید آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لک و دک صحرا میں میری شہزادی نے دیکھا فاطمہ کبریٰ بے ہوش ہے۔ فاطمہ کبریٰ کا سر گود میں ڈالا، میرے بھائی کی بیٹی ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا۔ جب جناب فاطمہ کبریٰ ہوش میں آئیں تو پہلا آواز کیا تھا، پھوپھی اماں کسی کے پاس کوئی چادر ہے تو مجھے دے دے، میری چادر لٹ گئی ہے۔ سیدہ زینب عالیہ نے سہارا دیا اور بتایا کہ ہم گنج شہداء سے سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھی زہرا کی بیٹیاں تو مسلم کی ایک بیٹی کی لاش ملی، شہزادی عاتقہ کی لاش ملی۔ اس لاش کو اٹھا کر شہزادیوں نے رکھا اور پھر دیکھا، پھر آوازیں دی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ جواب دو، پھوپھی تیری مر جائے گی۔ ایسی آواز آئی کہ جیسے 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے۔ شہزادیاں جناب امام حسین کی لاش کی طرف بڑھی، دیکھا سکینہ بابا کی لاش پر موجود ہے اور بابا سے ایک سوال کر رہی ہے۔ ہاں، میرے سوال پر غور کیجئے گا، جب کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شام جائے، یہ میرا سوال لے کر جائے اور وہاں جا کر اس کو ضرور دہرا دے۔ بابا کے پاس کھڑی ہو کر شہزادی کہہ رہی ہے، بابا جان، بابا جان، میں ڈر گئی ہوں، بابا میرے گوشوارے اتارے گئے ہیں، بابا مجھے تماچے مارے گئے ہیں، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کربلا سے ڈر لگ رہا ہے، بابا میں ڈر رہی ہوں۔ بابا، بابا، کیا یہ ممکن ہے آپ مجھے آج بھی سینے پہ سلا لیں تاکہ میرا ڈر ختم ہو جائے؟ بابا، آپ تو سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے، آج یہ کیسی رات آ گئی، آج یہ کیسی شام آ گئی کہ آپ کی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں؟
ادھر زہرا کی بیٹی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا میرے اللہ اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے موت چاہیے۔ خبائران گرامی، کربلا کی زمین کانپی، آسمان کربلا میں لرزا ہوا، جناب زہرا سے جنت البقیع چھوٹ گیا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنی قبر چھوٹ گئی، حسن مجتبیٰ نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا، سارے اس غم میں شریک تھے۔ جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے، آواز دی یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ ہر صاحب عزت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ جبریل یہ دیکھو کہیں زینب تو نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ اس پاک آیت مجیدہ و مقدسہ کا واسطہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ میرے اللہ تمام سننے والوں کو، تمام لوگوں کو میرے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے پہلے ہمارے والدین کو بخش دے۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پالنے والا پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ اللہم صلی علی، میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قرآن اگر آتا ہے تو وہ امام حسین کو پہچانتے ہیں سب سے پہلے، اس وجہ سے کہ آئے مباہدہ کو دیکھیں تو حسین ابن علی، آئے مودت کو دیکھیں تو حسین ابن علی، سورہ کوثر کو دیکھیں تو حسین ابن علی، سورہ حل اتا